الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ مسلمانوں اٹھو، قرآن کی تعلیم پھیلاؤ، جہان بے امات و عافیت کا راز سمجھاؤ۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ اسٹیج پر تشریف فرما موقر و معظم محترم شخصیت دارالعلوم رحمانی زیرو مائل ارریہ کے استاذ حدیث حضرت مولانا منظور عالم صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ و دیگر محترم علماء کرام، باوقار سامعین، پردہ نشین، باعفت ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ آج ہم سب جامعہ زینت القرآن بلچندہ کے زیر اہتمام اجلاس دستار بندی میں شریک ہیں۔ بزرگوں، یہ وہ موقع ہے جس کی تمنا ہر طالب علم کیا کرتا ہے، یہ وہ موقع ہے جس کی خواہش، جس کی چاہت ہر استاذ کے دل میں ہوتی ہے، یہ وہ موقع ہے جس کے لیے ہر طالب علم کے ماں باپ رات و دن انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمیں کب وہ موقع نصیب ہو کہ جب ہمارا نور نظر، ہمارا لخت جگر اسٹیج پر بیٹھے ہوں اور ان کے سر پر پگڑی باندھی جائے اور تمام مجمع، پورا کا پورا مجمع محبت و اشتیاق سے ان کو دیکھے، پورا کا پورا مجمع محبت بھری نگاہ سے ان کو دیکھے کہ یہ حافظ قرآن ہے، انہوں نے پورا کا پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ عزیز دوستو، ہمارے درمیان یہ چار حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب اپنی محبت بھری نگاہ سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جن کی دستار بندی ہو رہی ہے۔ کیا ہے دستار بندی؟ کیا ہے یہ پروگرام؟ اجلاس دستار بندی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی سمجھتے ہیں، کوئی نہیں سمجھتے ہیں، لیکن عام طور پر مدارس اسلامیہ کے اندر ہر سال یا ایک سال کے بعد دوسرے سال یا 3 سال کے وقفے سے بعض مدارس میں 5-10 سال کے بعد یہ موقع آتا ہے جب ایسے خوش نصیب طلبہ کے سروں پر دستار باندھی جاتی ہے
پگڑی باندھی جاتی ہے جنہوں نے پورا قرآن پاک اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے، جنہوں نے درس نظامی کو پڑھا ہے، وہ عالم دین ہو گئے ہیں، وہ مفتی ہو گئے ہیں، وہ قاضی ہو گئے ہیں، ان کے سروں پر دستار باندھی جاتی ہے، اور یہی وہ پھل ہوتا ہے، یہی وہ نتیجہ ہوتا ہے، یہی وہ رزلٹ ہوتا ہے جو آپ تمام مسلمانوں کے، آپ تمام خیر خواہوں کے تعاون سے چلنے والا یہ ادارہ، آپ تمام مسلمانوں کی مدد سے چلنے والے یہ مدارس اسلامیہ، آپ تمام مسلمانوں کی محبت سے یہ چلنے والے مدارس اسلامیہ اپنا پھل دکھا رہے ہیں، اپنا رزلٹ دکھا رہے ہیں کہ مسلمانوں آؤ، تم نے ایک ایک روپیہ کا چندہ دیا ہے، میرے بھائیوں آؤ، تم نے 10 روپیہ کا چندہ دیا ہے، 50 روپیہ کا چندہ دیا ہے، تم نے دھان گیہوں کا چندہ دیا ہے، تم نے اپنی محبت کا چندہ دیا ہے، تم نے اپنی اخوت کا چندہ دیا ہے، تم نے اپنی اجتماعیت کا، تم نے اپنے علوم تعدیل سے، اپنے قرآن سے، حدیث سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ آج آؤ، میں اس کا نتیجہ دکھلا رہا ہوں۔ ہم نے تم سے چندہ لیا تھا، ہم نے اس پیسے کو ضائع نہیں کیا ہے، ہم نے تم سے محبت مانگی تھی، ہم نے تمہاری محبت کو ضائع نہیں ہونے دیا ہے۔ دیکھو ہم نے محنت کی ہے، اساتذہ کرام نے محنت کی ہے، اور ہماری محنت کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ اجلاس دستار بندی یہی دکھلانے کے لیے آپ کو بلایا جاتا ہے، اور یہ اجلاس دستار بندی کا جو سلسلہ تمام مدارس اسلامیہ کے اندر ہوتا ہے، یہ اسی کا ایک ثبوت ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کی محبت کو، آپ کے تعاون کو ضائع ہونے نہیں دیا ہے، برباد ہونے نہیں دیا ہے۔ اور آخر کیوں نہ ہو، آخر کیوں نہ ہو، یہ وہ مدارس اسلامیہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی سرور کائنات تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ سنو مسلمانوں، سب سے اعلیٰ کون ہے، سب سے افضل کون ہے، سب سے مقام اور مرتبہ والا کون ہے، عظمت والا کون ہے، بزرگی والا کون ہے جن کو سب سے اعلیٰ مقام دیا جا سکتا ہے، کون ہے جن کی عزت افزائی کی جا سکتی ہے، جن کی عزت افزائی کا موقع تلاش کیا جا سکتا ہے؟ تو سنو، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن کے ایک ایک حرف کو سیکھتا ہے، ایک ایک آیتوں کو یاد کرتا ہے، قرآنی تعلیمات سے اپنے سینے کو منور کرتا ہے، قرآنی علوم سے اپنے ذہن و دماغ کو منور کرتا ہے، اور اپنی زندگی کو سنوارتا ہے، اور اپنے علوم کو اپنے سامنے بیٹھنے والے طالب علم کے سینے میں منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَعَلَّمَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَ، جو خود قرآن پڑھتا ہے اور دوسرے کو پڑھاتا ہے۔ یعنی مدارس اسلامیہ کے اندر پڑھنے والے طلبہ، مدارس اسلامیہ کے اندر علم حاصل کرنے والے یہ اسٹوڈنٹ، مدارس اسلامیہ میں پڑھانے والے یہ اساتذہ، یہ ٹیچرز اس قابل ہے کہ آپ ان کو اپنے سروں پر بٹھلائیں، یہ اس قابل ہے کہ آپ ان کی عزت کریں، یہ اس قابل ہے کہ آپ ان کے مقام اور مرتبہ کو پہچانیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، میں یہاں وہاں کی ایران قرآن کی نہیں سکھلا رہا ہوں، نہیں بتلا رہا ہوں، خود قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے نبی آپ ان سب کو سمجھائیے، ان کو بتلائیے، ان کو سکھلائیے کہ تم میں کون بہتر ہو سکتا ہے، جو جانکار ہے، جو پڑھے لکھے ہیں، جن کے اندر علوم نبویہ ہے، جن کے اندر اللہ کا دیا ہوا علم ہے، یہ لوگ، اور جو ان سے نابلد ہے، ان پڑھ ہے، کیا یہ لوگ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے، زمین و آسمان کا تفاوت ہے، زمین و آسمان کی دوری ہے، کوئی تعلق اور ربط نہیں ہے ان کا، یہ دونوں بہت دور رہتے ہیں، دونوں میں کوئی تعلق نہیں بن سکتا ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ میرے بھائیوں، آخر کیا وجہ ہے
آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ جب شروع فرمایا، سب سے پہلی وحی لے کر حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اقرا، پڑھیے۔ بخاری شریف کی تفصیلی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے بھیجا، ایسے دبایا، پھر کہا اقرا، آپ نے کہا ما انا بقارئ، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے زور سے دبوچا اور اس کے بعد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے ساری دنیا کی تخلیق فرمائی، جس نے زمین و آسمان کو بنایا، جس نے چاند سورج چاند ستاروں کو بنایا، جس نے شجر، بحر، نہر، دریا، پہاڑ، دنیا کی ایک ایک چیز کو پیدا کیا، جو ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، ذرے ذرے کا وہی مالک ہے، سارا اختیار انہی کے پاس ہے، ان کے علاوہ کسی کی کوئی قدرت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، ساری چیزوں کا وہی مالک ہے، تنے تنہا وہی ایک اللہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، لہذا آپ اسی ایک اللہ کے نام سے پڑھیے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے اور اللہ نے بنا کر کے ساری چیزوں کا علم اپنی مرضی سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو دیا، سکھلایا، بتلایا۔ وعلم آدم الاسماء كلها، پوری تفصیل اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو بتلائی اس کے اندر بیان کیا گیا۔ جو چیز ہم نہیں جانتے تھے، جس چیز کا ہمیں کوئی علم نہیں تھا، جس چیز سے ہم بالکل انجان تھے، اللہ نے ہمیں بتلایا، اللہ نے ہمیں سکھلایا، اس کا نمونہ ہمارے درمیان قرآن مجید کی صورت میں ہے، اس کا نمونہ ہمارے درمیان احادیث نبویہ کی شکل میں ہے۔ لہذا مسلمانوں، کہاں ہم دنیا کے اندر بھٹک رہے ہیں، کہاں ہم پھر رہے ہیں، ہم کہیں بھی چلے جائیں، ہم کہیں بھی پھرتے رہیں اور کہیں بھی ہم حیران و پریشان سرگردہ رہیں، لیکن اگر ہمیں صحیح راستہ مل سکتا ہے تو وہ راستہ ہے قرآن مجید کا راستہ، وہ راستہ ہے احادیث نبویہ کا راستہ۔ ہدایت اگر چاہتے ہو، اگر کامیابی چاہتے ہو، دنیا کی کامیابی بھی اسی قرآن مجید کے اندر ہے، آخرت کی کامیابی بھی اسی قرآن مجید کے اندر ہے۔ اس سے ہٹ کر کے ہمیں کچھ نہیں مل سکتا ہے، ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے اور جب اللہ کے سامنے ہماری حاضری ہوگی وہاں پر ہمیں کفِ افسوس ملنا پڑے گا۔ لہذا ابھی وقت ہے ہمارے سامنے، ہم اپنی آنکھیں کھولیں، ہم اپنے آپ کو بیدار کریں، ہم اپنے آپ کو جگائیں، نایانی باتوں سے پرہیز کریں۔ یہ شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، چند دنوں کے بعد ہمارے درمیان رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ ہر آدمی، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ہم تراویح کا اہتمام کریں۔ ارے چاہتے کہ نہیں چاہتے ہیں؟ ہر آدمی چاہتا ہے، دوڑ ہر مسلمان مسجد پہنچتا ہے، لیکن کیا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں چند دنوں کے لیے ہی یہ قرآن ہے؟ نہیں، پورا کا پورا قرآن پورے سال کے لیے ہے، چند دنوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ چند دنوں ہم تراویح میں اہتمام کر لیں، اس کے بعد پھر مسجد سے بھاگ جائیں تو پورے ایک سال کے بعد آئیں، اس کے بعد پھر اپنی محبت دکھلائیں۔ نہیں میرے بھائیوں، آج ہم لوگوں نے ہر چیز کو ایک رسم کے طور پر نبھانا شروع کر دیا ہے۔ جیسے مولانا وسیق الرحمن صاحب نے اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ مل کر کے اس جلسے کا انعقاد کیا ہے، قابل مبارکباد ہے، اللہ ان کو مبارک فرمائے، اللہ ان کو کامیابی نصیب فرمائے۔ لیکن ہم مسلمانوں کے اندر ناقدری اتنی ہے
کہ ہم میلہ میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، یہاں پر نہیں آ رہے ہیں، ہم میلہ کو اپنا رہے ہیں، یہاں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ کتنے لوگ تو میلہ سے ہی واپس چلے جائیں گے، اور جو لوگ یہاں آ رہے ہیں وہ یہ دیکھنے آ رہے ہیں کہ کس کا بیان کیسا ہو رہا ہے، کس کا انداز کیسا ہے، کون کیا بیان کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے۔ ان کی نعت گوئی بڑی اچھی تھی، ان کا انداز بڑا اچھا تھا۔ میرے بھائیوں، ساری دنیا کو ہمارا امتحان لیتی ہے، تم کب تک امتحان لیتے رہو گے؟ عمل کے لیے کب ہم کھڑے ہوں گے؟ آخر کیا یہ لاپرواہی ہے ہمارے اندر؟ میرے بھائیوں، اپنی زندگی سے ان لاپرواہیوں کو نکال کر ہم پھینکیں۔ ہم مسجد جاتے ہیں، چند لمحے کے لیے چند ٹھوک مار کر کے ہم دکھلا دیتے ہیں کہ ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ گئے۔